سوال کیا گیا ہے کہ آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ لوگ ولیمہ نکاح کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی اس طرح کی صورت بنا لی جاتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے دونوں خاندان مل کر اس کے اخراجات برداشت کر لیتے ہیں اور ایک ہی ایونٹ کر لیا جاتا ہے۔ اسی میں نکاح اور رخصتی کا معاملہ ہو جاتا ہے اور اسی کو ولیمہ بھی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، یا بسا اوقات سارا خرچ لڑکی والے یا بسا اوقات سارا خرچ جو ہے لڑکے والے اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو دو باتیں، ایک تو یہ کہ ولیمے کو رخصتی سے پہلے کرنا، نکاح کے ساتھ کر لینا، یا نکاح علیحدہ سے کر لیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جب رخصتی ہوئی تو اس کے ساتھ ولیمہ کر لیا، یا جو ہے وہ اس سے پہلے کر لیا۔ تو یہ ولیمہ کی یہ صورت جو ہے اگرچہ جائز ہے، مطلب ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولیمہ کا جو مقصد ہے اللہ کے دین میں، وہ یہ ہے کہ اعلان ہو جائے اور اچھی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، اور یہ ایک ازدواجی خوبصورت جو مسنون تعلق ہے اس میں جا چکے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو مقصود ہے کہ وہ ان کے ہاں اللہ کے بندے پیدا ہوں، اور وہ اولاد کی صورت میں جو اللہ کے بندے ان کو ملے ہیں ان کی تربیت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، یہ والدین جو بننے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں انسان کے دین کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کے قریب ہونے کا، اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کی صورت میں اللہ کے قریب ہونے کا اور اللہ کی رضا پانے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے گویا کہ اس نعمت کے ملنے پر شکر کا اظہار بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے نکاح جیسی خوبصورت نعمت جو کہ سنت کے مطابق آپ کو پوری کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو ولیمہ اصل میں اس کا ایک شکر ہے، شکرانہ ہے اس کا، اور یہ جو ہے وہ اعلان بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو بارات کا تصور ہے وہ تو خالصتاً غیر اسلامی تہوار ہے۔ ہماری تہذیب اور ہماری روایت جو سنت سے پھوٹتی ہے اور سنت سے تشکیل پاتی ہے، اس میں بارات جیسی کسی فنکشن اور کسی ایونٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح وغیرہ ہے، اور نکاح کے اندر جو ہے اعلان ہو گیا، کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب یہ ہے کہ وہ ذرا اپنے جو باقاعدہ رخصتی ہوئی ہے، بنا جس کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ جو رخصتی ہوئی ہے، مطلب وہ بچی جو ہے، لڑکی جس کے ساتھ نکاح ہوا، لڑکا اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا ہے، اور بالکل سادگی کے ساتھ آ گیا ہے، اور ایک بالکل رخصتی ہوتی ہے۔ بنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد اب باقاعدہ اس کو لے کر وہ اپنے گھر آ گیا، اور دونوں کو خلوت صحیح حاصل ہو گئی، اور جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ بن گئے۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو بنا کہتے ہیں، اس کو رخصتی کہتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اب کیا ہے کہ اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ کھانا بناتا ہے، اور کھانے میں جو کچھ بھی اس کے پاس میسر ہے وہ اپنے خاندان والوں کو، دوستوں کو، گرد و پیش کے لوگوں کو کھلاتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں فقراء کو نظر انداز کر دیا جائے، اور اس میں اغنیاء جو ہیں ان کو جو ہے دعوت دی جائے، اور جو اصحاب ثروت ہیں بس ان کو ہی فوکس کیا جائے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ شادیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ ولیمہ اصل میں یہ ہے۔ اب اس صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے فقہا نے، علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے، بنا سے پہلے جو ہے کوئی آدمی اگر ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ مستحب ہے یا یہ افضل ہے یا یہ سنت ہے، تو پھر ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے مستحب معاملے پر کھڑے ہونا ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، اور سنت کا مطلب ہوتا ہے بالکل جیسی کہ وہ سنت ہے اس کو اس طرح سے اختیار کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں فرمائیں ان میں آپ نے جتنے بھی ولیمے کیے، کوئی ولیمہ آپ نے بنا اور رخصتی سے پہلے نہیں کیا، آپ نے بعد میں ولیمہ کیا۔ حتیٰ کہ محدثین نے پھر ولیمہ کے وقت کے ابواب قائم کیے ہیں، یعنی انہوں نے عنوان باندھا کہ باب وقت الولیمہ، ولیمے کا وقت کیا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولیمے کو ذکر کیا جو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو حضور نے رخصتی کی، اور جب رخصتی سے اگلا دن تھا، غالباً حدیث کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر جو اگلا دن تھا، خوب دن جب چڑھ گیا تو آپ نے جو ہے وہ کھانا بنایا اور پھر ساتھیوں کو کھانا کھلایا۔ تو سنت یہ ہے، افضل یہی ہے، اور مستحب یہی ہے کہ آپ جو رخصتی ہے اس کے بعد ولیمہ کریں۔ تاہم اگر آپ پہلے کر لیتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، ہو جائے گا، یعنی کفایت کر جانے والی بات انشاءاللہ ہو جائے گی۔ باقی رہ گیا اس میں دوسرا معاملہ کہ اس کے اخراجات کون برداشت کر رہا ہے۔ یہ تو اس میں کوئی پابندی اللہ نے لگائی ہی نہیں ہے،
اس کو بالکل آزاد چھوڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے ولیمہ کرنا ہے، ظاہر ہے یہ کھلانا ہے کھانا، اور وہی اس کے اخراجات برداشت کرے گا۔ اب وہ اخراجات کہاں سے لاتا ہے، اس کو اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کوئی اس کو گفٹ کر دیتا ہے، ہدیہ کر دیتا ہے، جو ہے وہ اس کو وراثت سے مال مل گیا یا یہ کما کے لے آیا، وہ ذریعہ اس کا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آزادی دی ہے۔ سو یہ اصل میں وہی ولی صورت ہے جس کو آپ ہدیہ کہتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کے کسی دوست نے کہا کہ میں آپ کا ولیمہ کر دیتا ہوں تو یہ بھی بالکل جائز ہے، اور یہ بھی گویا کہ ایک طرح کی ہدیہ ہی ہے کہ اگر لڑکی والوں نے کہا کہ جی ہم اس کے اخراجات برداشت کر لیتے ہیں تو ان کی طرف سے ہدیہ ہو گیا، اور انہوں نے گویا کہ اس کی اگر رقم ادا کر دی ہے تو گویا انہوں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ولیمہ آپ کی طرف سے ہی ہے لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ معاونت کر دی ہے ہدیے کی صورت میں، تو یہ ہو گیا۔ اور اگر آپ نے آدھے پیسے آپ نے ڈال لیے، آدھے انہوں نے ڈال لیے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو گیا، آپس کی رضامندی سے ہو گیا، تو ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جو جیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خیر اور نیکی والے کام میں معاون ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنا ہے، میرے ساتھ بھی آپ یہ میری معاونت بھی قبول کر لیجئے اور اس خیر کے کام کو مکمل کر لیجئے۔ اور اگر سارے ہی خود کرتے ہیں تو وہ تو واضح ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی معاملہ پرابلم نہیں ہے کہ ولیمہ کا خرچ جو ہے کون برداشت کر رہا ہے، اس میں کوئی شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا، لہٰذا اس میں وسعت موجود ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے اس میں سنت اور افضل وہی ہے کہ بنا اور رخصتی کے بعد کیا جائے، تاہم اگر پہلے کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جائے گا، چونکہ اس میں سلف صالحین نے یہ رخصت دی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے زیادہ سختی جو ہے شریعت میں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔